مدینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. ہمارا پوڈ کاسٹ انٹرویو ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی کو ہم بلاتے ہیں اور وہ اعتراف گناہ اور اعتماد کرم کے درمیان میں کیفیت ہوتی ہے اور اس میں یہ مصرع ہوتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ویسے ہے تو حضرت علی کی منقبت کا شعر، لیکن کہا کرتا ہوں بڑے پختہ اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں. جو بھی اللہ اور اس کے نبی سے جڑ گیا وہ حضرت علی کے ذریعے اس دروازے سے داخل ہوا اور شہر علم کی اس کو خیرات ملی. کوئی ادیب بنا، کوئی دانشور بنا، کوئی محقق بنا، کوئی خطیب بنا، اللہ نے کسی کو کچھ عطا فرمایا اور کسی کو کچھ لوگوں کو اللہ نے آواز کا حسن عطا فرمایا، قلم کی تہذیب عطا فرمائی. انہی لوگوں میں پاکستان کے چنیدہ اور چیدہ لوگ ہیں کہ جن سے میں بڑا متاثر رہا کیا ہوں، کیونکہ ان کی زبان کی جو لوچ ہے اور زبان کی جو ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت ہے. وہ شعر ہے نا معروف کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو. داغ نے کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اس زبان کی پاسبانی کے لیے، حفاظت کے لیے چند ناموں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. بہترین قلمکار، بہترین دانشور، بہترین محقق، چاہے خاکے ہوں، دستاویزی فلمز ہوں، ڈرامہ انڈسٹری ہو، کہیں بھی ہو، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے. پاکستان کا ایک ممتاز نام تحریری میدان میں، آواز کے میدان میں، شعبہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اب فرائض منصبی بھی ماشاءاللہ دہن میں زبان تمہارے لیے پروگرام آپ نے دیکھے، تقریری مقابلہ آپ کو زیب دیتا ہے، بیت بازی ہو تو آپ کو زیب دیتا ہے. جناب قبلہ میرے بڑے بھائی رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ بتائیے کیسے؟ مالک کا احسان، مالک کا احسان، سب خیر و مالک کا احسان. شکریہ آپ تشریف لے آئے. نہیں آپ کا اخلاص آپ نے یاد رکھا. ARYQ ٹی وی پر جب بھی میں ہوتا ہوں، اکثر جب کوئی زیر زبر ہو جائے، کھڑا ہو جائے، یا کوئی زبر کو زیر کر کے لٹا دیا جائے، مجھے آپ کی بڑی یاد ستاتی ہے. چند ایک لوگوں اصل میں سلمان بھائی ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ ہی رہے ہیں، بالکل، اور اس درجے پر پہنچنے کے باوجود بھی آج بھی سیکھنے کا در کبھی بھی بند نہیں کیا ہے. بالکل، میں نے دیکھا آپ اساتذہ کی کیسی عزت کرتے ہیں. وہ اور صرف اساتذہ کی بات نہیں، اگر کوئی جونیئر بھی آپ کی اصلاح کرے بالکل اس کو مطلب کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. معروف ترین جو پروڈکشنز ہوئی، معروف ترین جو پروجیکٹس ہوئے ڈرامہ، یا ان میں سے کسی دو چار کا جو آپ کی تحریر ہے؟ ARY ڈیجیٹل سے ہی میری ٹیلی فلمز چلی ہیں. ہیومر، اس میں تو ہے میری نیلم ہے، رنچوڑ لائن کی رجو ہے، اور گھر کے نہ گھاٹ کے وہ ہو بہو، بالکل ہو بہو میں ہو جو ہے وہ انگریزی کا تھا اور بہو اس میں وہ تو آپ کا ایک اردو کا تھا. وہ ایک ایسی بس ایک عذرا تفنن والی بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لغات جدید مرتب کر رہے ہیں تو لغات جدید مرتب کرتے ہوئے بہت سارے الفاظ ایسے راہزن، بالکل صحیح، کہ راہ کو الگ کر دیا، زن کو الگ کر دیا. وہ خاتون جو راستے میں مل جائے وہ راہزن ہے. راہ بر بر ایک کہتے ہیں تتیے قسم کے کیڑے کو جو کاٹ لیتا ہے، وہ کیڑا جو آپ کو راستے میں اگر کاٹ لے اس کو راہ بر کہتے ہیں. ایسی عذرا مذاق سوسائٹی کے بھائی چلتے رہتے ہیں. یہ جو مزاح ہے اس کی ایک اپنی ایک ظاہر ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہماری ایک کہہ لیں جاگیر ہے، ہماری ایک وراثت ہے، اور یہ ورثے ترکے میں ملا تھا. کچھ نے اس کو ترکی کر دیا، یہ والی بات ہے، اور کچھ نے جو ہے اس کو اپنا ترکہ سمجھ کے اس کی حفاظت کی، کچھ نے اس کو تقسیم کیا. تو مختلف زاویوں سے اس کے ساتھ بیہیویئر چلتا رہا اور مختلف لوگوں نے اس کو استعمال کیا. بہرحال آپ کو سلام ہے کہ آپ نے جو تحریریں پیش کی اور جس انداز سے اس میدان میں آپ نے اپنا فن دکھایا. ریڈیو پر کیسے قدم رکھا، کب رکھا، کیا حالات تھے، شوق تھا یا بنیادی ریڈیو؟ اصل میں دیکھیں مجھے باقاعدہ 2 مرتبہ آڈیشن میں اس بات پر مسترد کیا گیا کہ آپ کا شین قاف درست نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں میں برا پروگرام کرنے کی بدرجہ اتم صلاحیتیں مجھ میں موجود ہیں، لیکن میرے لب و لہجے پر آپ یہ الزام عائد نہ کریں کہ میرا شین اور قاف درست نہیں ہے. آپ نے نہیں رکھنا، نہ رکھیں، وہ ایک الگ بات ہے. پھر وہ ایک میرا کزن فراز، اس کی مہندی میں ہم گئے تو وہاں FM 105 کے کچھ لوگ ملے جو مینجمنٹ سائڈ کے تھے، تو پھر آڈیشن ہوا اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا 18 برس الحمدللہ یہ طے کیے. لیکن اس سے پہلے جو اگر دیکھا جائے ایک گھر میں ایک ماحول تھا. والد میرے ایک زمانے میں درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے، وہ گلستان اسکول اور حبیب پبلک اسکول کے فاؤنڈرز میں سے بھی رہے. آپ اہل زبان بھی ہیں آپ لوگ، اور وہ گھر کا ایک چلن تھا. پھر درمیان میں ہماری جو ڈبیٹ کاؤنسل، ہمیں 33 سال پاکستان ڈبیٹ کاؤنسل کو ہو گئے، پاکستان ڈبیٹ کاؤنسل کو 33 سال ہو گئے. تو وہ جو بولنے کا، اساتذہ میں اٹھنے بیٹھنے کا جو تھوڑا بہت ڈھب آ گیا تھا، تو بس اس کا پھر ایک ابلاغ ہے. باقی بات وہ ہے کہ میرٹ جو ہے نا ہمارے یہاں، میرٹ کے لیے پھندا ہے اور پرچی کے لیے مفلر ہے.
تو وہ آپ کو جو ہے نا ایک اچھا سا مفلر دیا جائے گا اگر پرچی کے ساتھ آئیں, ورنہ پھر جو ہے پھندا بندہ نہیں ہو, ہاتھ سے دبا دیں گے, کوئی مسئلہ. شین قاف آپ دیکھیں نا ایلیگیشن بھی کیا لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے بھی یاد ہے ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ وہ ایلیگیشن لگاؤ سامنے والے پر جس کا اس سے کہیں کوئی تعلق ہو ہی نہ, وہ سنتے ہی انسان کا نہیں یہ تو فلاں فلاں کاموں میں ہے, اس سے دور رہا جائے. تو بہرحال یہ ہمارے یہاں بہرحال انتہائی ستم ظریفی ہوئی, ایون اردو کے ساتھ بھی ہوئی, لشکری زبان کہہ کر, کیونکہ یہ تو صوفیاء کرام کی زبان تھی. اچھا رضوان بھائی, اب ہم آتے ہیں آن دی ادر ہینڈ, ایک تعلق ہر انسان کا نسبت رسول کا ہوتا ہے, اور بنیادی طور پہ میں جانتا ہوں آپ میں جو عشق رسول ہے, جو محبت رسول ہے, جس طرح آپ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت زیادہ. رضوان بھائی بیٹیوں بہنوں سے بہت محبت کرنے والے انسان ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. اور دوسری بات کہ پھر ایک طلب حاضری مدینہ اللہ نے آپ کی پوری کی, اور آپ ایسا ہی ہے وہ. تو اس سے پہلے کے کچھ حالات ٹو دا پوائنٹ, بہت شارٹ میں پس ٹائم ہے, اور حاضری ہو جانے کے بعد کے حالات. دیکھیں ایک تو جو کوئی بھی میرا دوست جاتا تھا میں نے اس کو دعا کی استدعا اور حاضری کی عرضی. بالکل مجھے یاد ہے, آپ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلتا میسج آپ مجھے ضرور کرتے تھے. اب وہ کس کی کہاں سنی گئی, اور میں حقیقت بتاؤں میں بہت زیادہ گنہگار آدمی ہے, اور لیکن اب جب واپسی پہ یہی ہے کہ کسی طرح بھی کوئی ایسا اسباب پیدا ہوں تو دوبارہ جو کسی طرح وہاں کی جلدی بلائے جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ ایک ہے, اور اس معاملے میں ایک ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن چیز ویری کرتی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ کیفیت اندر رہے, وہ جذب کی کیفیت میں نا وہ اس وارفتگی میں آدمی زیادہ رہتا ہے, کیونکہ کہہ دینے کے بعد سے پھر وہ جو لفظوں کی تجربے میں سے اگر وہ سارا نکل گیا خزانہ تو پھر وہ آپ کے پاس وہ میموری اندر نہیں رہتی. میرا ایک اپنا یہ سوچنے کا انداز ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال بڑا کرم ہوا کہ وہاں بس حاضری ہو گئی, اور وہ خوش نصیبی ہم جیسوں کو اپنے در پہ بلا لیتے ہیں کہ مطلب جو لمحے زندگی تھے وہ زندگی کے تھے مدینے میں گزارا ہے. الحمدللہ. ہاں کہتے ہیں نا دل کو اب کیسے قرار آئے. ایسا ہی ہے, اور میں تو وہی بتا رہا ہوں کہ وہ ایسی جگہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ جو گاڑیاں بھی چلتی ہیں بغیر انجن کے چل رہی ہیں, ارے واہ, آواز ہی نہیں ہے, مطلب جو ایک سکون اطمینان کے یوں سمیٹ لینا کوئی, پریشان ہو چلو ادھر آ جاؤ, بالکل اس کے بعد کچھ نہیں پتا چلتا وہاں کہ آپ صبح ہے کہ شام ہے کہ کیا ہے. بس وہ انجم صاحب نے کہا تھا رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری, مدینہ لے کے آئے آب و دانا رحمت عالم. ہمیں اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم, بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم. کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اور آرزو قبول فرمائے. آپ یقین کریں مجھے صاحب کا برس یاد ہے, کم و بیش 8 حاضریاں میری ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ, اور میں حضور سے یہی دعا کی کہ یا رسول اللہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ 2 روز کے لیے بھی جاتا تھا چلا جاتا تھا, 1 روز کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے حاضری, کیونکہ وہ میرے پاس ویزا بھی سال بھر کا. تو بات یہ ہے کہ بس اس سے بڑی کیا دولت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بابو السلام پہ ہم سلام کے لیے آتے جاتے ہیں. بے شک سرکار ہمیں نصیب کریں. اچھا رضوان بھائی, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم اختتام کی طرف ہیں, دیکھنے والے ینگسٹرز کو, یوتھ کو, کہ اردو کے ساتھ جو رویے برت رہے ہیں, اردو زبان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, اور وہ معراج فیض آبادی کا پھر پڑھنا پڑے گا مجھے شعر, ایک نشست میں پہلے علیم بھائی آئے تھے, پڑھا تھا کہ شاعری میں اب زمانے میر و غالب کے کہاں, شہرتیں جب اتنی سستی ہوں ادب دیکھے گا کون. پیغام دے دیجیے. بس یہ کہ جو سیکھنے کا مرحلہ ہے اس کو جاری رکھیں, اور دیکھیں کسی کے بتانے اور سمجھانے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ آپ کی اپنی اندر چاہ کتنی ہے, اپنی ول کتنی ہے, اور ہر زبان کی اپنی چاشنی, اپنی ایک لطافت ہے. تو اردو کا بھی ایک اسلوب اور آہنگ ہے, تو اسی ضابطے پہ آپ اس کو قائم کیجئے. اور بات صرف وہ یہ کہ جو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجئے اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز, تو ہم بہتری کی جانب جا سکتے ہیں, چاہے کسی بھی درجے کے اوپر ہوں. کہ آپ غلطی پر ہوں تو آپ اس کا اعتراف کر لیجئے, دوسرے کی غلطی ایسی ہو, کیونکہ جب یہ دونوں کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں کسی بہتری کی طرف بڑھ جائیں گے. رسم ہے, ریت ہے, روایت ہے کہ اہل زبان آئے شعر نہ سنائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ اشعار ہو جائیں, اسی پر رخصت ہوں گے پھر. ایک دائم آباد رہے گی دنیا, واہ, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے ناصر کاظمی صاحب, کیا بات ہے. دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. یقیناً ہر فرد کو اللہ نے اس کی صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا, اور اللہ نے تخلیقی اور تجدیدی صلاحیتوں کی مہارت کسی کسی کو عطا فرمائی. یہ ذہن جدید نہ بھی ہو تو جدید تقاضوں پر پورا اترتا ہے. رضوان زیدی کو اللہ نے وہ ذہن عطا فرمایا, وہ لطافت بولنے لکھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, اور آپ کی جو دعا ہے میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں, آپ بھی شامل ہو جائیں. اللہ اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. خدا کی قسم انسان پیسے سے نہیں جاتا, یہ صرف اور صرف آپ کے دل کی لگن ہے جو سرکار بس کبھی سنتے
بنتے ہیں اور آپ کے لیے غیب سے اسباب بنتے ہیں, آسمان سے منوسلوہ اترتا ہے اور آپ پہنچ جاتے ہیں. بس ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا, میں بس یہ ایک قطعہ ضرور آپ کو سناؤں گا کہ فلک کی قیمتی پوشاک سے نکلتے ہیں, پتہ سبھی کو ہے افلاک سے نکلتے ہیں, زمانہ جن کو چمکتے ستارے کہتا ہے, نبی کے شہر میں وہ خاک سے نکلتے ہیں, نبی کے شہر میں وہ خاک سے نکلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے